بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سیشن کے دوران ای میل بھی آپ کے سامنے ڈسپلے کیا جائے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کا کوئی ای میل ہو، کوئی ایسا سوال ہو، کوئی تجویز ہو، آپ ضرور ہمیں ارسال کریں۔ if you have any suggestions so please do email us. Our email address is on the screen. You can note it inshallah, and your emails will be treated confidentially. But it is very important that we communicate with you. Sadly, we cannot take calls, so emails are the best. And be short and up to the point. جزاکم خیر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واپس جاتا ہوں اسی بات پہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صحابی کا واقعہ میں نے ذکر کیا کہ ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، نزع کی کیفیت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ، اور اللہ تعالیٰ نے والدہ کے دل کے اندر ایک ایسی شفقت اور حنان الام، ایسی محبت پیدا کی ہے جو صرف والدہ ہی جانتی ہے، ماں ہی جانتی ہے، جس کو ماں کا مامتا کہتے ہیں، the motherhood۔ یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ مرد اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ماں 9 مہینے ایک بچے کو کتنی تکلیف کے ساتھ اس کے ساتھ وہ تکلیف گزارتی ہے، اور اس کے لیے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد سال ہر سال اس کی صفائی کرتی ہے، اس کے ساتھ ساری رات بے آرام رہتی ہے، اپنے دین کو اور اس کو۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماں کے دل کے اندر وہ محبت اور کیفیت پیدا کی ہے، جو ایک خاص کیفیت ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ان کی والدہ کے پاس جواب بھیجا کہ ان کو معاف کر دیجئے تاکہ ان کی روح نکل جائے۔ تو والدہ نے انکار کیا، تو آپ نے کہا کہ اب ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور صحابہ سے کہا کہ تم لکڑیاں جمع کر لو، کیونکہ ایک ہی صورت اب رہ گئی کہ ان کو جلا دیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو رؤوف الرحیم تھے، آپ سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اور آپ نے خود حتیٰ کہ موذی جانوروں کو بھی جلانے سے منع کیا۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ صرف اس والدہ کی جو مامتا تھی، اس طریقے سے اس کو راغب کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے آپ نے جب ان کے سامنے یہ کہا، تو والدہ نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ اور جیسے ہی انہوں نے معاف کیا، ان کی روح نکل گئی۔ تو یہ نزع کی کیفیت، اور جس کسی کو بھی ایسی کیفیت ہو جائے یا رہے، یا اس سے پہلے اس کیفیت کو پہنچنے والے ہوں، یا جن کے آخری ایام ہوں، یا ایسی مرض میں مبتلا ہوں کہ اب اس کے بعد ان کی صحت کی امید نہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جو ہے اب بہت زیادہ جو بیماری ہے بہت زیادہ ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خود کر سکے کریں، آہستہ کریں، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ آج کل یہ بڑا آسان ہے،
ہر قسم کے آلات ملتے ہیں جس سے. So if somebody is in this situation of the last moments of their lives, they should listen to Quran. They should devote their time to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. تو علماء نے لکھا ہے کہ وَيَسْتَحِبُّ أَن يَكْثُرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ڈانٹ، انسان کو سختی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ گالی گلوچ، بد اخلاقی اور جھگڑا، منازعات اور اس قسم کی چیزوں میں ہرگز نہ پڑے. دنیا کی طرف توجہ کم دے. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اسے اپنے مال اور اولاد کے لیے مال کی لالچ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اکثر اس منازعات میں زمین کی، مال کی، جائیداد کی، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسی حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وَيَجْتَنِبُوا عَنِ الْمُنَازَعَاتِ الدِّينِيَّةِ، کہ دینی جو منازعات ہیں، آپس کے جو مناظرے ہیں، مشاجرے ہیں، بلا ضرورت جو دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک بری کیفیت اور بغض اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی کیفیت پیدا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرے. وَيَسْتَحِبُّ أَن يَكُونَ شَاكِرًا لِلَّهِ تَعَالَى بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، اور فرمایا کہ ہر وقت اس کی زبان جو ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی شکر میں مشغول ہو. وَيَسْتَحْضِرُ فِي ذِهْنِهِ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ آخِرُ أَوْقَاتِهِ مِنَ الدُّنْيَا، اور فرمایا کہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو ظاہر کرے، اس بات کو کہ یہ یقین کے ساتھ کہ یہ اب میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں. وَيَجْتَهِدُ عَلَى خَتْمِهَا بِخَيْرٍ، اور اس کو اب کوشش کرے کہ یہ میرا آخری خاتمہ خیر پر ہو. اور وَيُبَادِرُ إِلَى أَدَاءِ الْحُقُوقِ، اور کوشش کرے کہ جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر، ان کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے. کسی کا قرض ہے، کسی کے حق کو غصب کیا ہے، کسی کو ناجائز طور پر جو ہے زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی سے ناجائز طور پر، تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب موت سے پہلے یہ کوشش کرے کہ ان مصیبتوں سے جان چھڑائے، کیونکہ یہاں سے چلا جائے اس حالت میں اور اس کے ذمہ ساری چیزیں ہوں تو مصیبت ہوگی. اس کے اعمال جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے بیوی، والدین، خصوصاً پہلے والدین، پھر اپنی بیوی اگر والدین زندہ ہیں، اپنی اولاد اور اپنے دوسرے جو اگر کسی کے مزدور ہیں، ملازمین ہیں، اور پڑوس والے، دوست، غرض جس کسی کے ساتھ ان کے معاملات رہے ہوں، بہتر یہ ہے کہ ان سے اپنی جو معافی طلب کرے اور ان سے اچھے معاملے کا معاملہ کرے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی کمی زیادتی ہوئی ہو تو اس پر معافی طلب کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو خیر کی وصیت کرے، اور اگر اس کے والد زندہ ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ ذمہ دار ہوں گے تو ان کو اپنے ذمہ امور حوالے کرے. لیکن اگر جو ہے بچوں کی جہاں تک بات آتی ہے تو ان کو خیر کی وصیت کرے، اور اگر کوئی قرض ہے ان کو اس کی وصیت کرے کہ اس کو ختم کرنا. بسا اوقات لوگوں پر بڑے قرض ہوتے ہیں
اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھ کر کے اللہ پر حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کی اطاعت اور فرمان برداری سے غنی اور مستغنی ہیں، اسی طرح عذاب سے بھی غنی اور مستغنی اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، یہ کیفیات ہونی چاہیے ان آخری ایام میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان جو ہے ایسی کیفیات میں پیش آ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور جب یہ حالت پیش آ جائے کہ موت کی حالت ہے تو اس وقت کسی کے اوپر، یہ تو ابھی تک تو میں ان کا ذکر کر رہا تھا جن کے اوپر یہ کیفیت خود واقع ہو رہی ہے، اب ان کا ذکر کر رہا ہوں جو ان کے ارد گرد رہنے والے یا کوئی مسلمان کہیں بھی ایسے اتفاق سے ایسی کیفیت آ جائے کہ کوئی مسلمان آپ کے سامنے اس حالت میں، حالت نزا میں ہیں، ان کی روح پرواز کر رہی ہو، اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کی ہے۔ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جن کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس دنیا سے جاتے ہوئے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت نصیب کرے، یہ بڑی ہی خوش قسمتی ہے ہر ایمان والے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی موت نصیب کرے، یہ ایک اچھا شگون ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ یہ جو نزے کی حالت ہوتی ہے، بسا اوقات بعض لوگ بہت تیزی کے ساتھ ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور بعض اوقات جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کو بہت لمبی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو برا شگون نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ تم جو بھی فوت ہو جائے اس کا خیر کے ساتھ تذکرہ کرو، اور اگر کسی پر ایسی کیفیت آ بھی جائے تو ان کے لیے مغفرت کا اور خیر کا ذکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے، اور اس تکلیف کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات میں علماء کرام نے بعض جگہوں پر لکھا ہے جس کی میرے خیال میں ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ یہ بہت اہم ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، تو یہ کیفیت اب آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے ہو، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جب نزے کی حالت اور کیفیت ہو، آخری وقت ہو، آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، بلکہ وہ سارے آہستہ آہستہ کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علماء نے کچھ روایات پہ صرف لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن افضل استحباب ہمارے مشائخ اور علماء نے یہی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ان کو نہ کہا جائے کہ آپ بھی پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ جو وقت ہوتا ہے بہت ہی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے اور انسان پر انتہائی پریشانی ہوتی ہے۔ So whenever this situation occur, that people who are surrounding the person who is in this situation, they, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that they should all together be doing talqeen, and the situation of talqeen is that to repeat the kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and once they read it, you don't need to repeat it again. جب وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
اور اس کیفیت سے نکلنے کی آسانی کے لیے فرمایا کہ سورۃ یاسین پڑھیں، اور سورۃ یاسین پڑھنے سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے، لیکن سورۃ یاسین اکثر دیکھا گیا ہے اور اس کی روایت بھی ہے۔ تو یہ سورۃ یاسین پڑھیں، اور اس سچویشن میں جو ہے اس سورۃ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نزع کی کیفیت میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب جب نزع کی کیفیت کے بعد روح نکلتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو روح کے پیچھے انسان کی آنکھیں یعنی اس طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اس کا پیچھا کرتی ہیں، تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ آپ مردے کی آنکھوں کو بند کرو، because their eyes remain open, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that when the soul depart, the person who's in the situation of the last moment, their eyesights follow the soul, and therefore the first thing is that you should close their eyes. آپ ان کے آنکھوں کو جو وہ ہے بند کر دیں، کیونکہ اگر آنکھیں کھلی ہو تو کیفیت اچھی نہیں لگتی ہے۔ انسان کا اکرام، انسان کے بدن کا اکرام اور احترام بہت ضروری ہے۔ یہ ہر انسان کا ایک حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے ایز اے انسان۔ تو بہرحال یہ ایک اور تفصیلی بحث ہے جس پر کسی وقت پھر بعد میں بات کریں گے کہ کیسے جو ہے نا کیا جائے اور کس طریقے سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ کسی کی روح چلی گئی، پرواز کر گئی، اب ان کی آنکھیں بند کر دیں، دوسرے ان کے اعضاء کو سیدھا کر دیں، اور جب یہ وقت آتا ہے، یہ کیفیت آتی ہے، تو ان کا چہرہ دائیں طرف موڑ دیں اور قبلے کی طرف موڑ دیں تو بہت اچھا ہے۔ علماء نے ایک کیفیت یہ لکھی ہے کہ قبلے کے سامنے کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اس صورت میں پاؤں سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر دائیں طرف موڑ کر کے قبلے کی طرف کر دیں تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ ایک اچھی سائن ہوتی ہے، قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے اعضاء کو سیدھا کر دیں، straighten their organs of the body، ان کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیں، ان کے ٹانگوں کو سیدھا کر دیں، اور ان کے جو پاؤں کی بڑی انگلیاں ہیں ان کو باندھ دیں، آپس میں کھینچ کر کے باندھ دیں تاکہ ٹانگیں سیدھی رہیں۔ So straighten their legs and then tie their toes together, and so the body remains straight. اور ایک کپڑا لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے سے گزار کر کے سر پر باندھ دیں تاکہ منہ انسان کا بند ہو جائے۔ جب ایک مرتبہ بند ہو جاتا ہے اور مردے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد روح نکلنے کے بعد بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد منہ بند ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو منہ انسان کا کھلا رہ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے جو ہے انسان اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے these are the important things. So you take a piece of cloth and tie from under the chin through the head, so that helped to close the mouth and making sure that their eyelids are also closed. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ
یعنی اس کیفیت کے بعد یہ ہے کہ ان کی جلد از جلد جتنے جلد ممکن ہو سکے ان کو صاف کیا جائے، ان کو استنجا کیا جائے، غسل دیا جائے، اور غسل اور کفن کے بعد ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بیٹھ کر کے اگر قرآن کریم نہ ہو، ویسے بیٹھ کر کے کوئی پڑھے، دل کے اندر ذکر و اذکار کرے تو یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن قرآن کریم کو اسی جگہ بیٹھ کر کے لے کر کے قرآن کریم یعنی مصحف کو پڑھنا، اس کو علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ اللہ اعلم۔ آگے چل کر کے انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیفیت ہم میں سے کسی کو آ سکتی ہے۔ اس نزع کے وقت سخت حالت میں ان کے سامنے علماء کرام نے لکھا ہے کسی کے سامنے دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مال کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے، یا بسا اوقات بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پاس لا کر کے ان کو دکھایا جاتا ہے، ان کی ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کی اس مردے کی یا مرنے والے کی جو کیفیت ہے اس کو ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم یہ کوشش کریں، ہر وقت اس کوشش میں رہیں کہ وہ ان کی ساری کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور ساری کی ساری توجہ ان کی آخرت کی طرف ہو، آخرت کی زندگی کی طرف۔ تو فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور کسی کے ہاں موت واقع ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ کیا کہنا چاہیے، یا جس کے اوپر یا جہاں جائیں ہم، جو مریض ہو یا جن کے گھر میں میت ہو وہاں کیا کہیں۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا، جب تم کسی بیمار کے پاس یا جس آدمی کا انتقال ہو گیا ہو ان کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ ملائکہ اس بات پہ آمین کہتے ہیں جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے، جو تم کہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا کہ یہ کہنا چاہیے، قالت فلما مات ابو سلمہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان ابا سلمہ قد مات، قال قولی اللہم اغفر لی وله واعقبنی منہ عقبا حسنہ، فقلت ذلك فاعقبنی اللہ من هو خیر لی منہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں کہ پھر جب ابو سلمہ فوت ہوئے یعنی ان کے خاوند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یوں دعا کرو کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما، مجھے بخش دے اور ان کو بھی بخش دے، اور اس کے بعد مجھے میرے لیے جو اس کے بعد کی کیفیت ہے اس کو اچھی کیفیت بنا۔ کہتی ہے میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد مجھے جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اور زواج نصیب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انشاءاللہ آخر تک دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، دین کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا آخری خاتمہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کے بعد اس بات کو کنٹینیو رکھیں، ول کنٹینیو انشاءاللہ
our discussion on the same subject in the following sessions, inshallah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.